اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ناظم اجلاس کلیہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی ناظم اعلیٰ محمد فیض صاحب و فعال و متحرک اس مدرسے کے اہم ذمہ دار مولانا عبداللہ صاحب فیضی حفظہم اللہ و دیگر ذمہ داران کلیہ، ساتھ ہی ساتھ دیگر علماء کرام اور آج کی اس پر رونق بزم کی سجانے کی مناسبت سے میں ان تمام لوگوں کا، ذمہ داران کے ساتھ ساتھ بالخصوص اس مدرسہ یا کلیہ کے شعبہ تحفیظ القرآن کے استاد مولانا حافظ محمد عادل صاحب فیضی حفظہ اللہ اور دیگر تمام قرب و جوار سے آئے ہوئے سامعین و سامعات، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں اور دوستوں اور ہماری اسلامی مائیں اور بہنوں، میں تمام لوگوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آج کا جو یہ پروگرام دستار بندی کے تعلق سے جو منعقد کیا گیا، یہ ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی اور مسرت کی بات ہے کہ اس کلیے کے اندر جو شعبہ تحفیظ القرآن قائم ہوا ہے، الحمدللہ چند سال تو میں نہیں کہوں گا، بلکہ اگر کہا جائے تو چند مہینہ اسے کہا جائے تو بہتر ہے. چند ہی مہینوں کے اندر اتنا بڑا شرف ہے اس کلیہ نے ہمارے اس نونہالان چمنستان علم کے سروں پر تکمیل حفظ قرآن کریم کے تعلق سے ان کے سروں پہ دستار باندھی گئی. میں تمام لوگوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ میں دل سے مبارکباد دیتا ہوں، بالخصوص ان طلباء کو جو ہمارے سامنے جن کے سروں کے اوپر دستار تکمیل حفظ قرآن کریم رکھی گئی ہے، باندھی گئی ہے. میں انہیں بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالی سے میں دعا کرتا ہوں کہ جس حوصلے سے ان کے والدین، ذمہ داران یا مدرسے کے کارکنان یا اساتذہ نے جو ان کے ساتھ محنت کی ہے اور ان کے اوپر جو اپنی حلال اور گاڑھی کمائی صرف کی ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کی اس رقم کو جو انہوں نے خرچ کیا ہے یا اس ادارے کے تعلق سے اس کے اوپر جو کچھ بھی ان کا دام درم قدم سخنے تعاون رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی جملہ حضرات کے تعاون اور جملہ معاونین کی اس قربانیوں کو قبول فرمائے. اور ہمارے یہ جو بچے جن کے سروں کے اوپر دستار باندھی گئی ہے، انہیں اپنے اس قرآن کریم کے حفظ کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں اپنی زندگی میں پورے طور پر اسے باقی رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. آمین. میں زیادہ دیر تک بات نہیں کروں گا چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے اور عشاء کی اذان میں ویسے بھی تاخیر کی گئی ہے. بس صرف میں
इतनी बात कहूँगा, और ख़ास तौर से जिनके सरों के ऊपर दस्तार बांधी गई, मैं इसलिए कह रहा हूँ और मुनासिब समझता हूँ क्योंकि मैं भी इस दौर से गुजर चुका हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी हाफिज़ कुरान हूँ, मुझे भी अल्लाह ने इस शर्फ से नवाजा है। और हमारे उस्ताद मोहतरम ने जिस वक्त हमारे सर के ऊपर दस्तार बांधी गई तो यही जुमला कहा था, मुझे आज भी याद है कि बेटे अब तक तो तुम तालिब इल्म माने जाते थे, उस्ताद की मातहती में रहते थे, अब तुम खुद एक जिम्मेदार बन गए हो और तुम्हारे सर के ऊपर इतनी बड़ी अमानत रख दी गई है कि अब तुम उसकी हिफाजत करोगे, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। वालिदैन का काम था, असातिज़ा का काम था, उनकी जिम्मेदारी थी कि उन्होंने अपनी मेहनत के जरिए वक्त देकर इस मकाम तक पहुंचाया और इस शर्फ से नवाजा। अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजलो करम से हमें अल्लाह ने वो शर्फ दे दिया। अब हमारी ये जिम्मेदारी है कि उसे जिंदगी में बाकी रखने और उस पर अमल करने की हमारी जिम्मेदारी है। अल्लाह में इसे तौफीक नसीब फरमा दे। कुरान का पढ़ लेना, कुरान का हिफ्ज़ कर लेना या उसे याद कर लेना, ख़त्म कर लेना या मुकम्मल कुरान को हिफ्ज़ कर लेना, ये कमाल नहीं है, उसको बाकी रखना असल ये कमाल है। हम देखते हैं पढ़ने के बाद आमतौर से, उमूमी तौर पर यह देखा भी जाता है कि बड़ी लापरवाहियां हो जाती है हमसे। पढ़ने के बाद फिर हम वो जिम्मेदारी या जो मकाम हमें अल्लाह ने दिया है उसे हम अदा नहीं कर पाते हैं और उसे हम समझते नहीं हैं कि हमको अल्लाह ने क्या मकाम दिया है। मुझे एक बात याद आ रही है, जयराजपुर के एक ज़बरदस्त आलिम हाफिज मौलाना मसलहुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनके साहबजादे मौलाना मोहम्मद अमसल साहब और दूसरे मौलाना जो दिल्ली जामिया रहमानिया के अंदर रहते हैं, क्या मौलाना मुफज्जल साहब, उनका ये जुमला था, मेरे एक साथी बुजुर्ग ने कहा। उन्होंने ऐसे ही पुरलुत्फ अंदाज में ये बात कही और हाफिज कुरान के ताल्लुक से कही, क्योंकि मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज, तो कहा कि आजकल अगर देखा जाए हाफिज साहब, तो जो हुफ़ाज़े किराम है जिन्होंने अपने सीनों के अंदर कुरान को महफूज कर लिया है, उनको 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए। गोया कि आज के एतबार से उनकी 3 किस्में हो जा रही हैं, एक हाफिज रहमानी और एक हाफिज कुरान खानी और एक हाफिज, 3 किस्में, एक हाफिज रहमानी और एक हाफिज कुरान खानी और अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। चूंकि रमजान करीब है इसलिए शेख को याद आ गया और याद भी दिला दिया, जज़ाकुमुल्लाह। और तीसरी जो किस्म है हाफिज रमजानी। और ऐसा ही देखा जाए आमतौर से रमजान का महीना जूं जूं करीब आ रहा है, अब ये लोग कुछ पहले से तैयारियां शुरू कर देते हैं। पता ये लगा भाई क्यों रमजान करीब आ रहा, तरावी पढ़ानी। अरे भाई इससे पहले तुम्हें उस कुरान को नहीं पढ़ने का हुक्म था क्या तुम्हारे लिए छूट हो गई थी? ऐसी कोई बात नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें हाफिज रमजानी और हाफिज कुरान खानी नहीं, बल्कि हमें हाफिज रहमानी बनने की जरूरत है। हमने अल्लाह के कलाम को, रहमान के कुरान मजीद को अपने सीने के अंदर महफूज किया है। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म यही है कि इसको जिस तरीके से हमने पढ़ा है उसी तरीके से हत्तल मकदूर, हत्तल वसा, हत्तल इम्कान इसे बाकी रहने और अपनी जिंदगी में उस पर अमल करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह हमें इसकी तौफीक दे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे ही हाफिज कुरान
اور حفظ کرنے والے کے تعلق سے کہا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون السیئات، کہ یہی تو قرآن ہے جو قوموں کو ہدایت دے، قوموں کی رہنمائی کے لیے یہی ہمارے لیے سرچشمہ ہے، مشعل راہ ہے، اور ان لوگوں کے لیے جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور عمل صالح کا اہتمام کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے قرآن کی تلاوت کرنا اور بالخصوص قرآن کا حفظ کر لینا یہ ان کے لیے باعث بشارت اور خوشخبری کی چیز ہے۔ اسی بنا پر نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کے اندر جو یہ مشہور حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں کا سب سے بہترین انسان وہ ہے جس نے قرآن کو پڑھا اور پڑھایا۔ اس سے بہتر پوری دنیا کے اندر کوئی نہیں، پوری دنیا کا افسر کر ڈالیے، اس سے بہتر کوئی انسان دنیا کے اندر نہیں ہے جس نے قرآن کی تعلیم سیکھی اور سکھلایا۔ یعنی اس سے معلوم کیا ہوا، قرآن کے پڑھانے والے، حفظ کرانے والے، ناظرہ کرانے والے جو معلمین ہیں، معلمات ہیں، یا اسی طریقے سے قرآن کے پڑھنے والے، ناظرہ پڑھنے والے اور حفظ کرنے والی طالبات اور معلمات ہیں، ان کے لیے اللہ رب العالمین نے بہت بڑی خوشخبری سنائی، اور نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ایسے ہی لوگوں کو یہ مقام عطا فرمایا کہ پوری دنیا میں سب سے بہتر انسان اگر کوئی ہے تو جس نے قرآن پڑھا، حفظ کیا اور پھر اس کے بعد اس سلسلے کو باقی رکھا، پڑھایا اور پڑھا اور لوگوں تک اسے پہنچایا اور پڑھایا۔ یہ سب سے بڑی خوش نصیبی ایسے لوگوں کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے، اور بالخصوص اس کلیے کے لیے ہم دعا کریں گے، اور جو شعبہ تحفیظ القرآن یہاں قائم ہوا ہے، اور اس سے یہ آج ہمارے سامنے بچے جن کے اوپر دستار باندھی گئی ہے، اس کلیے کے اندر اس شعبے کو بھی اور ساتھ ہی ساتھ پورے کلیے کو دن دنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ اور میں جملہ حضرات سے اور جو لوگ یہاں موجود نہیں ہیں، جو موجود ہیں، ان سے میں یہی درخواست کروں گا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبِ، یہ بات پہنچا دیں کہ یہ جو ادارہ قائم ہوا ہے اور جو اس طریقے سے دین کا کام کر رہا ہے، اس کلیے کے لیے، اس ادارے کے لیے ہم تمام لوگ جہاں تک ہو سکے دامے درمے قدمے سکھنے ہر ممکن اس کا تعاون فرمائے، تاکہ یہ ادارہ ترقی کرے، اور اس طریقے سے ایسے ادارے سے اس طرح کے حفاظ کرام پڑھ کے نکلتے رہیں، اور انشاءاللہ نکلتے رہیں گے، اور انشاءاللہ بہت ہی جلد اس کلیہ سے ہماری طالبات بھی انشاءاللہ اس طرح کا شرف حاصل کرے کے نکلیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ جزاکم اللہ خیر۔ صدر محترم استاد الاساتذہ حافظ مولانا شمیع محمد صاحب حافظہ اللہ کے حکم سے آج کے اس دستار بندی اجلاس عام کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ سال پھر اسی موقع پر آپ حضرات سے ملاقات ہوگی۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے جو لوگ مختلف علاقوں سے تشریف لائے ہیں، فرسٹ فلور پر کھانے کا انتظام کیا گیا ہے، آپ لوگ طعام کے بعد ہی یہاں سے تشریف لے کر جائیں۔ میں نصیر پور، محمد آباد، سرائے میر، اعظم گڑھ، شاہ پور مولانی، جیراج پور، گلوا گوری، چاند پار، املو، مبارک پور، رود پور، دیوریا، گدو پور اور مختلف علاقوں سے جو لوگ تشریف لائے ہیں، میں ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور پھر ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ لوگ کھانا کھانے کے بعد ہی یہاں سے جائیں۔ میں اپنے تمام اساتذہ کا مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ لوگ ان لوگوں نے ہمارے
باتوں پر لبیک کہا، ہماری دعوت پر لبیک کہا اور تشریف لے کر آئے۔ اللہ ان کے علم میں اضافہ فرمائے، اللہ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ باہر سے تشریف لائے لوگوں سے میں ایک چیز کی اور گزارش کروں گا کہ اس مدرسہ کلیہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعمیراتی کاموں کے لیے ذمہ داران بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اپنا تعاون ضرور کریں اور رسید لے کر جائیں۔ ذمہ داران سے گزارش ہے، ذمہ داران نے پھر ہم سے کہا ہے کہ جو لوگ تشریف لائے ہیں ان سے کہیں کہ وہ ضرور بضرور کھانا کھا کر ہی گھر جائیں۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے اعظمی صاحب، جاوید بھائی اور منا بھائی کی طرف سے جو کچھ اہتمام کیا گیا ہے، آپ لوگ اس سے مستفید ہو کر جائیں، کھانا کھا کر ہی گھر تشریف لے کر جائیں۔